محرم کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اس سے پہلے لوگ بھی رکھا کرتے تھے نا. رمضان سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آنے والے سال، پچھلے سال، اس سال کے گناہ معاف تو الحمدللہ. ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ، اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. جیسے ہم سے یوزلی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کی ڈفرنٹ. تو 3 دفعہ جب ہمیں جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گروپ آف پیپل دیں گے، وہ ان کو چھوڑ کے آئیں گے، پھر آ کے سجدے میں گریں گے. تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، نہیں کر سکوں گا. اور کیوں نہیں کر سکوں گا؟ کیونکہ ان کو 2 چیزوں نے روکا ہوگا. ایک وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے، اور نمبر 2 یہ کہ ان کو قرآن نے روکا ہوگا. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا مومن کے حق میں، اور جو نہیں مانتے نا، جو وہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بھی جھگڑا کرے گا کہ اے اللہ، انہوں نے مہجورہ کا لفظ ہے کہ اے اللہ، انہوں نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا، ان کو نہیں بخشنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ان کو سزا دینا. یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخلوق ہے اللہ کی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ عَارِض، اور جس نے اعراض کیا، عن ذکری، اس قرآن سے، میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو دنیا کی زندگی اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا. اللہ اکبر. جب قبروں سے اٹھیں گے نا، جب سیکنڈ سور پھونکا جائے گا، ہم نے پڑھا تھا نا، سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، قرآن کو اہمیت نہیں دی، اس کو چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سورۃ طٰہٰ میں کیا فرما رہے ہیں، آیا نمبر 124 میں، کہ قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے، اور دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی معیشت جو ہے وہ اس کو تنگ کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حشر میں فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہیں قرآن مطلب جب ہاتھ میں ہوتا ہے نا، ابھی دیکھیں ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیسے ہوتا ہے نا کہ دل پہ اثر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اے لوگو، کاش کہ تم دیکھتے کہ اگر میں یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے کیسے پھٹ پڑتا، خشیت الہی سے دبا جاتا اور پھٹ پڑتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہی قرآن پاک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم دنیا کے بہترین بندے بن جاتے ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو قرآن کی 10 آیات سیکھتا ہے نا دنیا میں، ہم نے تو الحمدللہ اتنی تو ہر کسی کو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد، تو چھوٹی سی آیا ہے، وہ بھی چھوٹا سا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے. 10 آیات جس نے دنیا میں سیکھی ہے نا، تو وہ دنیا کے ہر نفع بخش چیز سے زیادہ فائدہ مند ہے. اور جس نے کسی بھی انسان کو 2 آیات سکھا دی، میری تمام ٹیچرز جو قرآن پڑھاتی ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو ماریا اب تو ماشاءاللہ حفظ کی کلاسز کروا رہے ہو، تو آپ دیکھیں کہ صرف 2 آیات کسی کو یاد کروا دی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے. اور جو ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کا اسٹوڈنٹ صدقہ جاریہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، اور اس کے علاوہ تو کوئی صدقہ جاریہ وہی جو عمل وہ کر کے جاتا ہے، یا وہ ایسی چیز جو اس کے بعد چلتی رہتی ہے. ایک استاد کے لیے اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. الحمدللہ اتنی قیمتی اسٹوڈنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طالب علم جو ہے نا، جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس میں اپنا وقت لگاتا ہے، اس کی ایک ایک چیز دیکھیں. قرآن پاک صرف پڑھنا ہی نہیں ہے. ایک بات ہے کہ قرآن کی ہمیں سب سے زیادہ تو تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں تجوید نہیں آتی ہے. ہم تو قرآن ٹھیک طرح سے بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. اب میں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کری تھی، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الحمدللہ، ہاں، اب جو ہا ہے اس کو ہم ہا میں بدل دیتے ہیں، آئین کو ہم حمزہ میں بدل دیتے ہیں، اور پورا میننگ ہی ہم بدل دیتے ہیں. اس قرآن کے ساتھ وقت لگانا، آئی نو کہ ہم نے جب سیکھا تھا ایسے ہی سیکھا تھا، میں نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا، لیکن ہم جہاد تو کریں گے نا، ہم کوشش تو کریں گے نا کہ ہم بیٹھے رہ جائیں گے. ایسا نہیں کر سکتے ہم. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ طالب علم ہے،
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ 4 چیزیں نازل کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس پہ سکینت نازل ہوتی ہے. اپنے قرآن اسٹوڈنٹ کو دیکھا ہوگا جن کے اندر طلب ہوتی ہے نا، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ عجیب سا سکون ہے یہاں پہ، ایک چین ہے یہاں پہ. کتنی بھی چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے بندے کی. تو آسانی کے ساتھ پتہ ہے یاد رہیں گے کہ اگر آپ حج کو درمیان میں رکھتے ہیں نا، ذی الحج کو، تو ذی الحج سے ایک مہینہ ادھر کا ذی القعدہ، ذی القعد، ذی الحج، اور پھر ادھر محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. تو بعض علماء نے یہ بھی بتایا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ کیونکہ ان زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب قافلے نکلتے تھے نا تو لوگ لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، مارتے تھے، قافلے لوٹے جاتے تھے. اور جب قافلے لوٹے جاتے تھے، نہ صرف یہ کہ سامان لوٹتے تھے، وہ جو آدمی اور عورتوں کو پکڑ لیتے تھے نا، ان کو وہ غلام بنا کے ان کو بیچتے تھے. وہ بالکل ایسے جیسے ان کا یہ کاروبار ہوتا تھا، انسان بکتے تھے اس زمانے میں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے جو تھے حرمت والے رکھے تھے کہ جب حج کے لیے لوگ نکلتے تھے نا تو 1 مہینہ پہلے سفر کے لیے نکلتے تھے اور 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا. تو ان دنوں میں پھر ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ان کا قافلہ لوٹا جائے گا. اور پھر رجب کا مہینے میں یوزلی کیا ہوتا تھا کہ لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے. تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے. دوسرا یہ کہ ابھی محرم کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس والے لوگوں کو اچھے سے پتا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک سیل لگاتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ فائدہ، ایز اے کسٹمر ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بائی 1 get 1 free، بائی 1 get 2 free. اللہ سبحانہ تعالیٰ بائی 1 get thousands free لگا دیتے ہیں. تو اس مہینے میں آپ دیکھیں جو آپ نیکیاں کریں گے، جتنا دیکھیں اس کا فائدہ ہے نا کہ ہم نیکیاں کریں گے تو ثواب ملے گا، اتنا ہی اس چیز پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر غلط کام ہوگا یا غلط چیز ہم کریں گے تو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو اس لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں، ہم نماز پڑھیں پورے ٹائم پہ، ہم نوافل ادا کریں. اور پھر 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اس سے پہلے لوگ بھی رکھا کرتے تھے نا. تو تبھی تو اس کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینہ میں تھے تو یہ فرمایا کہ جب ان کو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی نقل نہ کرے یا ان کی مشابہت نہیں کرنے کا، تو اہل کتاب جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہ کہیں مشابہت تو نہیں ہو جاتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے آزادی دلوائی تھی، تو وہ آزادی کے تھینکس میں، خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. اتنا بڑا سبق ملتا ہے یہاں پہ کہ دیکھیے خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، کہ وہ کیا کرتے تھے، روزہ رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ جو ہے ان کا ہم پہ زیادہ حق ہے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں. تو اب ہم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. اور اس کے ساتھ کیونکہ مشابہت کی بات تھی نا، تو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو نیکسٹ ایئر ہم اس کے ساتھ ایک اور دن ملائیں گے. جیسے اگر 9 10 کا رکھ سکتے ہیں یا پھر 10 11 کا رکھ سکتے ہیں. یہ تینوں دن میں 10 کا تو رکھنا ہی ہے. اگر دیکھیں آپ کو فار ایگزامپل مشکل ہے نا روزہ رکھنا تو صرف 10 کا رکھ لیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم کب سے رمضان سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آنے والے سال، پچھلے سال، اس سال کے گناہ معاف. تو الحمدللہ ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ، اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. جیسے ہم سے یوزلی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ کی ڈیفرنٹ ڈیٹیل ہے کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے کہ یا پاک پروردگار، اس کے بعد وہ عہد ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور اس پہ جمنا ہوتا ہے. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سارے چھوٹے والے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے 10 محرم کا ضرور رکھیے گا. اگر ہمت ہے تو پھر 9 کا رکھ لے ساتھ، یا پھر 11 کا رکھ لے. اور اگر پھر زیادہ ہمت ہے تو پھر تینوں دن کے رکھ لے. اور اگر اس سے بھی زیادہ ہمت ہے تو پھر پورے رکھ لے، پورے شروع سے ابھی سے رکھنا شروع کر دیں. ہمارے یہاں پہ 10 محرم جو ہے وہ آئی تھنک سیٹرڈے کو آ رہا ہے. تو یو کین ڈو فرائیڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے جی جو ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا،
اب ہم آج کا جو سبق ہے، جیسے ہم نے الحمدللہ سورت لاسٹ ٹائم ہم نے سورت نازیات کمپلیٹ کی تھی، اس سے پہلے سورت نبا ہم نے کمپلیٹ کی. کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو ایون بڑی بھی صورتیں ہیں، لیکن کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیات ہے نا، تو ہم ایک کلاس میں اپنی ایک سورہ کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ. آتے تھے تو پھر تیسری چیز کیا ہوگی؟ وہ ہماری تقدیر ہوگی، اور اس پہ راضی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے. اب دیکھیں کہ اس سورہ میں ہم دوسرے نبیوں کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی پرابلمس تھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ہم نے بہت پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں پھینک دیا، ان کے صبر کا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیسے وہ مانتے تھے، ایک بات ان کو خواب میں نظر آتی ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ پیغمبر جو تھے، جتنے رسول تھے، ان کے بارے میں پڑھا. لیکن حضرت یوسف کے قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام پہ جو وقت آ رہا تھا، جو مشکل آ رہا تھا، یہ ان کی اپنی اولاد سے تھا. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آپ دیکھیں مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی کردار کیا تھا، اور جو جو چھوٹے والے بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیوں ایسے ہو جاتا تھا، حسد کیوں پیدا ہوتا ہے، اور حسد اگر ہوتا ہے تو وہ کس گہرائی تک، کتنی نچائی تک بندے کو لے جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی تو وہ اولاد تھی. تو ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب، اور ادھر حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، اور پھر اتنی مشکلیں کہ آپ دیکھیں کہاں کنویں میں پھینکنا، وہاں سے نکلنا تو مصر کے بازار میں بکنا، وہاں سے پھر جا کے جس کے گھر میں جا رہے ہیں وہ عورت کا ان کے اوپر الزام لگا کے وہ قید میں چلے جانا، اور پھر جا کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عروج دیا. ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے توکل کرنا ہے اور کس لیول کا توکل کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اس سارے قصے کو علم والوں کے ساتھ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صبر کر سکے. وہ علم کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیسے پھر عروج پہ پہنچے اور کیسے ان کے بچے کامیاب ہوئے دنیا میں. تو آج انشاءاللہ ہم یہی دیکھیں گے، اور اس سے پہلے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے. کیونکہ ہم نے بہت دفعہ ڈفرینٹ حدیث میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں کہ جب ہم رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں کرتے ہیں. جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، پھر پھونک پھونک کر کے جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے ہم اس کو پھیرتے ہیں. تو یہ تو ہماری ایک ریگولر روٹین کا کام ہوتا ہے، جو کہ آئی ہوپ انشاءاللہ ہم ساری کرتے ہوں گے. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، بلکہ متفقن علیہ حدیث ہے جو مسلم اینڈ بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری کی ہے 6320، اور مسلم کی حدیث ہے 2714 کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا احدکم کہ جب تم میں سے کوئی ایک الی فراشہ اپنے بستر پر قرار پکڑتا ہے، کہ جب ہم رات کو اپنے بستر پر جاتے ہیں نا تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ اپنے بستر کو تہمت کے کنارے کے ساتھ، جیسے ہم خواتین ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہمارے پاس دوپٹہ ہے یا پھر کوئی بھی کپڑا لے کے تو آپ بستر کو جھاڑ لیں، یہ ضروری ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے، تلقین کی ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ بستر بچھا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اوپر سے چھپکلی گر سکتی ہے، رائٹ، یا پھر مکڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی، کئی دفعہ مکڑی جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت بری والی ہوتی ہیں، یا کوئی چونٹی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے. تو بستر پر جانے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے، رائٹ. تو نمبر 1 یہ کہ آپ بستر جھاڑ کے پھر اپنے بستر پر جانا ہے، اور پھر وہاں پہ پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. اب دیکھیں اتنی پیاری دعا ہے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے پروردگار تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. تو اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لگا دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اجازت تھی تو میں نے یہ کیا کہ بسمک ربی، کہ آپ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو
बिस्तर पर रखा। वबिका अरफाउहु, और तेरी ही मर्जी से मैं इसको बिस्तर से उठाऊंगा, मतलब मैं सुबह उठूंगा। और इन अमसकता नफसी, अगर तूने मेरी जान को, मेरी रूह को अपने पास रख लिया, इन अमसकता, अगर तूने कब्ज कर लिया नफसी, मेरी रूह को, फर हम हा, तो ए अल्लाह उस पर रहम करना। अब देखिए कितनी दफ़ा ये होता है कि हम सुनते हैं ना कि सोए सोए बंदा फौत हो गया, कभी मौका ही नहीं मिलता बंदे को कि आखिरी वक्त में कलमा पढ़ ले या आखिरी वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई तौबा इस्तग़फ़ार कर ले या कुछ कह दे। तो देखिए सोने से पहले ही दुआ मांग ले कि इन अमसकता नफसी फरहमहा, ए अल्लाह अगर तूने मेरी रूह को रोक लिया अपने पास तो उस पर रहम करना। व इन अरसलतहा, और अगर तूने इसको वापस भेज दिया, मैं सुबह उठ गया, फहफज़हा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी हिफाजत करना। कितनी मुकम्मल दुआ है ना। और हिफाजत भी कैसी मांगते हैं कि बिमा तहफज़ु बिही इबादक स्वालिहीन, कि ऐसी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला करना जब मैं सो के उठूँ ना, जैसे तो अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। और नेक बंदों की हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में बताया था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिसने मेरी वली से दुश्मनी की उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। तो दुआ किया करें कि अंत वली फि दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए छोटे से वर्ड्स में बता दी कि या अल्लाह मुझे ऐसे ही रखना, जब मैं जिंदा होकर वापस आता हूँ तो या अल्लाह जो तेरे पसंदीदा बंदे हैं, तेरे नेक व साले बंदे हैं, जितना तू उन पे करम करेगा, जितनी रहमतें, जितनी बरकतें, जितनी आफियत उनके ऊपर डालेगा, क्या पाक परवरदिगार मुझे भी बस वैसे ही रख लेना। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी दुआ है, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटी दुआ जैसे होता है वो भी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूं ताकि आप उसको याद कर लें। अच्छा, अक्सर मैं आपकी देखती हूँ कि आप लोगों ने नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ जो दुआ कर रही हैं वो हमें पोस्ट कर दें, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह छोटी वीडियो बना दूंगी। और आप में से यूजुअली बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ये दुआ होती है, अगर है तो आप प्लीज़ पोस्ट कर दें साथ, ताकि जिनके पास नहीं है वो उसको याद कर ले इंशाल्लाह। मैं साथ साथ नाम देख रही हूँ मेरे कौन से स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नाम याद रहते हैं। बस जी ठीक है। अब इंशाल्लाह हम करते हैं जी सूरह यूसुफ, जिसकी हम करेंगे आयत नंबर 68 इंशाल्लाह। 68 से पहले जो 67 आया कि आधा पार्ट रह गया था, उससे हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला, और कहा किसने? याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बुनैया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू, कि ना तुम दाखिल होना, मिन बाबिन वाहिद, के एक दरवाजे से, वदखुलू मिन बाबिन मुतफरिका, तो डिफरेंट दरवाजों से दाखिल होना। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर दी थी। और फिर क्या कहते हैं? वमा उगनी अनकुम, और नहीं मैं बचा सकता, अनकुम तुम्हें, मिन अल्लाही, अल्लाह से, मिन शै, कुछ भी, कि कोई भी चीज़ अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला कुछ करना चाहे या अल्लाह का फैसला कुछ और होगा तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है ना वो तो अल्लाह ही का चलेगा। अब देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसके बारे में इतनी प्यारी दुआ सिखाई थी कि हुक्म जो है ना, फैसला ये होता है तकदीर का फैसला, वो हो के रहने वाला है, लेकिन हमारे पास क्या चॉइस है। अगर तकदीर का मामला होता है ना, हमें तो पता नहीं चलता, एकदम से कोई ऐसी चीज आ जाती है और फिर ये होता है कि अच्छा ये तो तकदीर में लिखा होगा तो फिर हो गया। तो उससे पहले ही दुआ करना शुरू कर दे। दुआ जो है वो एक ऐसा हथियार है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, जो तकदीर से भी लड़ जाता है। अब देखिए कि सारा वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में दिन रात अपने पहलुओं पर लेटे हुए, अपने दाएं बाएं किसी हाल में भी खड़े हैं, बैठे हैं, क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। और जैसे जैसे आप देखिए कि आदत बना ले, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या फिर आप वो पढ़ लेते कोई भी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब पढ़ते जा रहे हैं, बीच में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर आप अपनी दुआ, जो भी आपकी हाजत होती है, जो उस दिन में आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगनी है आप वो मांगे, लेकिन उसके बाद फिर से आप अपना विज़ स्टार्ट कर दें। हम कोई भी काम करते हैं, हम घर में सफाई कर रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम जॉब पे भी अगर कितने भी मसरूफ हैं, लेकिन जुबान तो हमारी खाली
खाली रहती है ना, बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करने से अल्लाह की याद में अपनी ज़ुबान को उतर रखें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही हमें ये बताया कि जो दुआ है ना वो तकदीर से भी लड़ लेती है, वो हर चीज़ में हमारे काम आ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात को ये गौर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं हम नमाज पढ़ लेते हैं, हम कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो तस्बीहात है ना इनमें हम थोड़ा सा कमी कर जाते हैं। हमें ये लगता है कि अच्छा नमाज के बाद 33 टाइम्स हमने पढ़ लिया था, हमने ये कर लिया था, तो बस उसके बाद उठे तो कुछ भी कर लिया। लेकिन कोशिश किया करें, क्योंकि हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में जो इंसान होता है ना उसका मुकाम ही बहुत बड़ा होता है। आज पढ़ेंगे हम दर्जात के बारे में भी। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु आबदिक, ये असल में दुआ जो है ना वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आबदुका, लेकिन क्योंकि औरत के लिए होती है तो मैंने आमतु अब्दू से आमतु का कर दिया है उसको। तो अल्लाह देखिए कितना ऐसा लगता है कि सबमिशन की इंतहा नहीं हो जाती है कि अल्लाह मैं तेरी बंदी, मेरी माँ भी तेरी गुलाम, मेरा बाप भी तेरा गुलाम, मतलब पूरी तरह से ऐसे हाजिर हो के ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। फिर वो कहते हैं नासियाती बियादिक, या अल्लाह मेरी पेशानी जो है ना, पेशानी यहाँ पे कहते हैं ना कि फ्रंट पे ही सारा कुछ होता है, सोच सारी यहाँ पे आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी पेशानी तेरे हाथ में, मादिन फिया हुक्मक, या अल्लाह मेरे बारे में जो तेरा हुक्म है ना वो जारी है, अदलुन फिया क़दाउ को, मेरे बारे में तेरा फैसला जो है वो इंसाफ के साथ होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक। देखिए जब हम दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया कि अल्लाह के प्यारे नामों के साथ अल्लाह से को पुकारो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। या हय्यु या कय्यूम का पढ़ा था ना हमने कि इसमें आज़म में आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ये देखिए इतना प्यारा कि अस्सलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, कि जितने तेरे नाम है मुझे नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं तो मेरा तो इल्म इतना महदूद है कि मैं उतने ही जानती हूँ कि तेरे ये नाम है। जितने तेरे नाम तूने अपनी सिफात अपने लिए रखी हैं उनके ज़रिए मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझसे दुआ मांगती हूँ। और फिर आगे ये दुआ बहुत प्यारी है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको छोटी वाली में कर दूंगी क्योंकि क्लास में वो फिर अभी इतना ही था कि अनिल हुक्म इल्लल्लाह, कि इसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा पार्ट आपको सुनाया है। फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अलैहि तवक्कलतु, कि मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ, उसी पर मेरा तवक्कल है। व अलैहि, और उसी पर फल यतवक्कलिल मुतवक्किलून, तो जो तवक्कल करने वाले हैं ना उनको चाहिए कि वो उसी पर तवक्कल करें। और तवक्कल के बारे में आप देखिए कितनी प्यारी ये आया है कि सूरत तलाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व मन यतवक्कल अल्लाह, और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है ना फहुवा हस्बुहु, तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। ये हमें पता है तवक्कुल को समझने के लिए अगर आप ये देखें ना कि आखिर तवक्कुल क्या है, हमें ये लगता है कि हम करते हैं ना अल्लाह पे तवक्कुल और हमने किस पे करना है, लेकिन हम उस तरह से नहीं करते हैं। क्योंकि तवक्कुल किसको कहते हैं कि जैसे आपका कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपका कोई छोटा सा काम है या बड़ा भी काम है, आप किसी के जिम्मे वो काम करके फिर आप बेफिक्र हो जाओ कि बस कर दिए, वो कर देगा काम। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी शादी पे, हमारी फैमिली की कोई शादी है, अब बच्चों के साथ तैयार हो के मुश्किल से पर्स उठाए हुए हैं, बच्चे उठाए हुए हैं, उनका सामान उठाया हुआ है। जैसे हम शादी हॉल में अपनी माँ को देखते हैं ना तो इतनी बड़ी तसल्ली होती है, अम्मी ये पकड़े बच्चा छोटा जो गोद में होता है, या फिर अपना पर्स अम्मी को पकड़ा के, तो फिर लगता है कि अब महफूज हो गए। अब फिर लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं सॉरी, ये है तवक्कुल अल्लाह पे। इसी तरह से कि मतलब आप बात, जो भी आपकी परेशानी है, जो आपकी हाजत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द कर दें। लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, जो जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आप में ताकत है, जितनी वुसअत है, उतना आपने काम पूरा करना है और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल करना है। सूरत अल-माइदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व अलल्लाहि फतवक्कलू, और चाहिए कि अल्लाह पर ही तवक्कल करो इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अब देखिए कितनी प्यारी बात है कि तवक्कल करना, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इतनी बड़ी हमसे बात कह रहे हैं कि अल्लाह पर अगर तुम तवक्कल करते हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाते हैं, तो फिर आखिर बचता क्या है उसके बाद। अब दूसरी बात देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اگر تم اللہ پر توکل اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہاں بھروسہ کرتے ہو، ساتھ ہمیں پریشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کبھی کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے اتنے پیارے پیارے سبق ہیں. ایک ہی آیا میں ہمیں نظر کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اسباب کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے نظر کو روکنے کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اب تم نے سارا کچھ کر لیا تو پھر توکل کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے. اب دوسری، اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمَّا دَاخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے. اب کیا تھا کہ یہ جو بیٹے تھے، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں سفر کے لیے تو کتنی پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے پورا ایک ہی آیا کو، یہ تو میں چھوٹا کر کے آپ کو سنا رہی ہوں نا، اگر ہم توکل پہ ہی بات کر لیں تو ہمارا پوری ایک کلاس اس کے اوپر ختم ہو جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانے سے پہلے نمبر 1 ان کو نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر ان کو نظر سے بچنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو توکل اللہ پہ کرنے پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا تم سوچو گے کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو اس کے باوجود کچھ ہو گیا تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تم نے. یہ سارا کچھ بتا کے ان کو بھیج رہے ہیں. اور اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس طرح سے ان کے ابوہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے اس کے باپ نے ان کو کہا تھا وہ بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے. مَا كَانَ، کہ نہ تھا کہ یغنی کام آتا عنہم، انہیں من اللہ من شیء، اللہ سے کوئی بھی چیز. اب یہاں پہ کیا تھا کہ تقدیر غالب آ گئی. اب یہ پتہ یہ چیزیں اتنی سمجھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کویشچن جو ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاک لگا دو، ہمیں نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، بس یہ کیسے ہو گیا، آخر ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، سارا کچھ پڑھا بھی تھا، پھر بھی یہ مصیبت کیوں آ گئی، پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا، ہاں فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی. اس طرح کے کویشچنس ہمارے دل میں آتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے. ہم کس طرح سے گھبرا کے ایسی چیزیں سوچتے ہیں. اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ آنیسٹلی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ایمان بھی ڈاواڈول ہو گئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی بینہ بیان کر دیا تھا، تو پرابلم کدھر پھر ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے قرآن کھولا نہیں ہے نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر حاجتن، کہ وہ ایک خواہش تھی فی نفسی، جو جی میں آئی، یعقوب علیہ السلام کی، قضاہا، جو ان کے بچوں نے پوری کر لی. اور جب انہوں نے پوری کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ وما کان یغنی عنہم من اللہ شیء. تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا رائٹ پہلے، اب اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، تو اس کے راستے میں جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. اب ایک میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو عِلْمٍ، کہ البتہ بڑا علم والا تھا. کون؟ یعقوب علیہ السلام. لما، وجہ اس کی، جو علمناہ، ہم نے سکھایا تھا اس کو. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کہ نا سم ٹائم کچھ آیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کی تفسیر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جی اسباب کر لو، تو اسباب کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ کام کر دے گا، تو پھر ٹھیک ہے. اب پھر ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اب اسباب کر لیے بچ گئے، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ گیا، وہ دوسری طرح سے آ گیا، اب کہاں جائیں گے؟ اب آپ ایک چیز غور کریں، اب اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ڈفرینٹ چیزوں میں ہماری جو رہنمائی کی، جیسے میں نے بتایا کہ نبیوں کے بھی قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے حالات فرق آتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش فرق تھی، ہر ایک پہ جو پرابلمز ہوتی تھی وہ کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ ہم لوگوں کو سبق ملے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے تو کیا